بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں سمجھنے کا مقام ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور ان سے تمہاری خوراک ہے، اور ان پر اور کشتی پر سوار کیے جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا فرمائے ہیں اس کے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے، اور زیتون کے درخت کے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چوپایوں میں جانوروں میں غور و فکر کرو، اس میں بھی تمہارے لیے بہت سی عبرت کی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے ہیں اس میں بھی. بالکل دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پلاتا ہے اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے. یعنی جانور کے پیٹ میں جانور گھاس کھاتا ہے جانور، لیکن جب اس سے ہم دودھ دھوتے ہیں تو دودھ بالکل صاف شفاف سفید طاقتور غذائیت سے بھرپور نکلتا ہے، اور اس کو ہم پیتے ہیں اور اس سے اپنے اندر طاقت اور مضبوطی حاصل کرتے ہیں. کھایا کیا تھا؟ اس نے گھاس کھایا تھا، ہری چیز کھائی تھی، تو کم سے کم دودھ جو ہے وہ ہرا نکلنا چاہیے، لیکن ہرے کے بجائے دودھ بالکل جو ہے وہ سفید ہو کر نکلتا ہے، اور کئی نسوں سے اور آتوں سے خون سے دوران سے گزرتا ہے، لیکن خون کی آمیزش اس میں نہیں ہوتی، کچرے کی آمیزش جو ہے اس میں نہیں ہوتی، بالکل صاف شفاف ہو کر سفید نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا کبھی تم نے اس میں غور و فکر کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے. اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں. یعنی جانوروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں بہت فائدے ہیں، کہ ان کے بال ہے، ان کی کھال ہے، ان کے اون وغیرہ ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں. ان کے چمڑوں کے ہم بیگ بناتے ہیں، بستے بناتے ہیں، چٹائی بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے علاوہ ان میں بہت سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. ان سے کھیت جوتتے ہیں، ان سے بیل بنڈی جو ہے ہم چلاتے ہیں، ان کے اوپر سامان کو لاد کر لے جاتے ہیں، بہت فائدے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان سے تمہاری خوراک ہے. حلال جانوروں کو ہم کیا ہے ذبح کر کے کھاتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں. فرمایا چوپایوں میں فائدہ یہ ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو کھا لیتے ہیں. بکری ہے، بکرا ہے، ذبح کر کے کھا لی. مینڈا ہے، وقت ضرور ذبح کر کے کھا لی. پہلے زمانے میں کیا تھا؟ اہل عرب ان کی تجارت کیا تھی؟ ان کا کام کیا تھا؟ کاروبار کیا تھا؟ کام کاج کیا تھا؟ یہ تو ایک تو کھیت جوتتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے جانور چلائیں. جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ بکریاں ہوتی وہ اتنا ہی بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا، اتنا ہی اہل ثروت میں جو ہے اس کا نام ہوتا تھا. ان کے لیے بڑی چیز تھی یہ جانور چرانا، جانور رکھنا، جانور پالنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم جانور پالتے ہو، چراتے ہو، دیکھو ان میں غور و فکر کرو، اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہے نشانیاں ہیں. اور یہ کہ وقت ضرورت کھا لیتے ہیں. اہل عرب کو جب ضرورت پڑتی، مہمان آیا بکری ذبح کر دیے. کوئی گھر میں بھوک لگی، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، بکری ذبح کر دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کیا ہے
بہت سی عبرت ہے تمہارے لیے، اس میں درس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گائے کے دودھ کے متعلق فرمایا کہ اس کا دودھ پیو، اس کا گھی اور مکھن کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ اس کے استعمال کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، گائے کے دودھ میں بہت شفا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر اور کشتی پر سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جانوروں سے بہت سارے کام لیتے ہو، اور ایک سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جانور پر اپنے سامان کو لاد کر لے جاتے ہو۔ سامان کتنا زیادہ ہوتا ہے، آج ہم جو ہے 10 کلو کا وزن ادھر سے ادھر نہیں لے جا سکتے، پانی کا جو ہے کین ہوتا ہے، ادھر سے ادھر لے جانے میں پریشانی ہوتی ہے، گاڑی پہ رکھنا پڑتا ہے یا ساتھ میں ایک بچے کو رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ پکڑتا ہے پیچھے سے، سامنے گاڑی کے رکھتے ہیں تب لے جاتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ گاڑی کے بغیر پانی کا کین لے کے آ جاؤ تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے، 10 کلو وزن اٹھانا بڑا دشوار ہو جائے گا۔ تو آج کل تو گاڑیوں سے کام جو ہے وہ چل جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، یہ سب سامان جانوروں پر لاد کر لے جایا جاتا تھا۔ اور جانور میں خاص طور سے اونٹ، اس کے اوپر جو ہے کئی کلو وزن جو ہے رکھ دیا جاتا تھا، پلنگ اس پہ رکھ دیے، آدمی ہے اس پر، آدمی کا سامان ہے، اور وہ آرام سے اپنا جو ہے وہ چل رہا ہے سامان لے کر۔ اور یہی سامان انسان کو لے جانا ہوتا تو انسان سفر ہی نہیں کر پاتا، تجارت کیسے کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جانوروں پر جو تم سامان لاد کے لے جاتے ہو، غور و فکر کرو کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اگر اس کے اندر ہم نے طاقت نہ رکھی تو تمہارا کیا ہوتا؟ اور کشتی پر سوار کیے جاتے ہو، یہ کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ سمندر ہے، خطرناک ہے، اور اس پر جو ہے ایک کمزور سا لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سمندر کا پانی خطرناک، اس کے اندر کے جانور خطرناک، ایک پانی کی لہر آئی سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لہر کو اپنے حکم سے اپنا حکم لہروں پر نافذ کر کے رکھا ہے کہ کشتیاں جو ہے اس میں چل رہی ہے، لیکن لہریں کشتیوں کو ڈبا نہیں رہی ہے۔ جانور بڑے بڑے ہیں، زمین سے بڑے بڑے جانور، خطرناک جانور پانی میں ہیں، لیکن کشتی چل رہی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ بس ایک ایسی چھلانگ مارے پانی کے جانور تو کشتیاں کہاں جا کے گرے گی، سب ڈوب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول جن کو سمندری سفر کا بڑا اتفاق ہوا کرتا تھا، ان سے آپ نے دریافت فرمایا سمندری سفر کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بڑا پرخطر ہے سفر، ہی بڑا پرخطر سفر ہے۔ جب اس کے خطرناک حالات کو آپ نے سماعت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر حج کشتی کے ذریعے نہ ہوتا تو میں سمندر کے سفر پر پابندی لگا دیتا، اور جو سمندر کا سفر کرتا میں اس کو درے لگاتا۔ اتنا خطرناک یہ سمندر کا سفر تھا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب غور و فکر کیا سمندر کے سفر کے بارے میں، انہوں نے بھی جو ہے پابندی لگانے کا ارادہ فرمایا، لیکن جب مشورہ ہوا تو انہوں نے مشورے میں پابندی کے خیال کو جو ہے وہ ترک فرما دیا کہ لوگ سفر کیسے کریں گے، تجارت کیسے کریں گے، حج کیسے کریں گے۔ اتنا خطرناک ہے سمندر کا سفر، لیکن یہ ایک لکڑی کا نازک سا ٹکڑا جو ہے سمندر پہ تیر رہا ہے، اور لوگ ادھر سے جو ہے ادھر خود جا رہے ہیں، سامان لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے غور و فکر کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے، اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔